إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانان ملت اسلامیہ، آغوش اسلام میں پرورش پانے والے عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بادشاہت و شہنشاہیت، جہ و جلال، منصب و مرتبہ اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنے تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ بعدہ درود و سلام کی بے انتہا برسات نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے جہاں والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر، بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نیکیوں کو برباد کر دینے والے بعض اعمال۔ عزیزان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، ایک انسان کے لیے مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت، بلاؤں میں سب سے بڑی بلا اور خطرہ اور ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ اس خوش فہمی میں زندگی بسر کرے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی نیکیاں شرف قبولیت کے درجے کو پہنچ چکی ہیں، اس خوش خیالی میں زندگی گزارے کہ جن نیکیوں کو، جن نیک اعمال کو اس نے انجام دیا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق بن رہا ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے دوسری جانب کہ جتنی نیکیاں اس نے کی ہیں
جتنے نیک اعمال اس نے انجام دیے ہیں، نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، معلوم ہوا کہ اس کی یہ ساری نیکیاں برباد ہو چکی ہیں اور اللہ رب العالمین کے یہاں اجر و ثواب سے وہ محروم کر دیا گیا۔ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ محض نیکیاں کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال انجام دینے کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے لیے گناہوں سے بچنا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ گناہوں میں، برے اعمال میں بعض گناہ اور برے اعمال ایسے ہیں جو اس کی زندگی بھر کمائی ہوئی نیکیوں کو ایک ہی بار میں لقمہ بنا کر نگل جاتے ہیں۔ تو بعض ایسے اعمال ہیں جو میری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان اعمال کا جاننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے نیک اعمال کو، ہم اپنی نیکیوں کو ان برے اعمال سے بچاتے ہوئے زندگی گزاریں جو اعمال ہماری نیکیوں کو ختم اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا جاننا ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نام کے ذریعے سے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب باندھ دیا، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، کہ مومن کا خوف اس بات سے کہ اس کے اعمال، اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک انسان دنیا بھر کی نیکیاں کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اسے اجر و ثواب مل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح وہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے، بعض ایسے گناہوں کا بھی ارتکاب کر رہا ہے، بعض ایسے گناہوں کا بھی مرتکب ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ گناہ اس کی نیکیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں۔ تو بعض اعمال ہیں جن میں سے 2-3 عملوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلا عمل جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتا، ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، وہ ہے ریا، ریاکاری، دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، شہرت طلبی کے لیے عبادت کرنا، گھر اور معاشرے کے اندر عزت اور شرف حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا، یہ ریاکاری ہے۔ ماشاءاللہ فلاں صاحب حج کے لیے روانہ ہوئے، حج کا اہتمام کر رہے ہیں، دوسرے دن فیس بک پر فوٹو آ جاتی ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں، لوگوں میں کپڑا، اناج وغیرہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اسی دن فیس بک پر فوٹو اپلوڈ ہوتی ہے کہ فلاں صاحب نے اتنے غریبوں اور مسکینوں میں کپڑے اور اناج کو تقسیم کیا۔ نمازیں ادا کر رہے ہیں، بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا عمل بھی انہوں نے انجام دیا کہ وہ عمل ان کی نیکیوں کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عبادتوں سے ڈرایا ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں تمہارے متعلق جس چیز سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں، سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، وہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آخر یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الریا، دکھاوے کی عبادت کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے،
لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت کو انجام دینا. اور یہ بات یاد رکھیں، لوگ دنیا کی حد تک آپ کی عبادتوں سے راضی ہوں گے، لوگ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کی عبادتوں سے خوش ہوں گے، لیکن روز قیامت وہ آپ کی عبادتوں کا اجر و ثواب آپ کو نہیں دیں گے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے ڈراتے ہوئے آگے فرمایا، یقول اللہ یوم القیامت اذا جزى الناس باعمالهم. روز قیامت اللہ رب العالمین جب لوگوں کو اجر و ثواب عطا کرے گا تو ایسے لوگوں سے جو دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان عزت حاصل کرنے کے لیے دکھاوے کی عبادتیں کیا کرتے تھی، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین مخاطب کرتے ہوئے فرمائے گا، اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا. جب وہ لوگ اپنی عبادتوں کا صلہ، اپنی عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے یہاں مانگنے آئیں گے، اللہ رب العالمین کہے گا، اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا. یہاں پر تمہاری عبادتوں کا اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا کے اندر عبادتیں کیا کرتے تھے، ان کے پاس سے تم اپنی عبادتوں کا اجر و ثواب حاصل کرو. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. دیکھو کیا وہ تمہاری عبادتوں کا اجر و ثواب اور بدلہ دے سکتے ہیں. آج ہم جن کی خوشنودی، جن کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر عبادتیں کرتے ہیں، روز قیامت ہم اپنے اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گے. میرے بھائیو، عبادتیں اخلاص چاہتی ہے، عبادتیں محض اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتی ہے، اور یہی عبادتوں کے قبولیت کی سب سے پہلی شرط ہے کہ ایک انسان عبادت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ ارادہ اور یہ امید ہو کہ میری عبادت کو دیکھنے والا میرا خالق اور مالک ہے، اور میری اس عبادت کا بدلہ اللہ رب العالمین ہی سے وہ میں طلب کروں گا. لوگوں کو دکھانے کی عبادتوں سے دنیا کے اندر فائدہ تو ہو جائے گا، لیکن آخرت کے اندر اجر و ثواب سے ایک انسان محروم رہ جائے گا. جو بھی عبادت وہ نماز ادا کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کی نماز پہ برباد ہو چکی ہے. وہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے تاکہ لوگ اسے فیاض اور سخی کہیں، دنیا کے اندر فیاض اور سخی کہلا دیا جائے گا، لیکن آخرت میں وہ اپنے اجر و ثواب سے محروم کر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے اخلاص کی اہمیت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے عبادتوں کو خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے عبادتوں کو انجام دینے کا حکم دیا. یہی وجہ ہے، دیکھیے عبادت کی اہمیت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو روز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے، عرش کے نیچے جگہ کی خوشخبری سنائی، جو بندہ خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ایسا صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ اگر وہ اپنے داہنے ہاتھ سے دے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہ ہو. ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنائی کہ روز قیامت وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوگا. آج ہماری عبادتوں کا یہ حال ہے، اور اسلاف اکرام کی عبادتیں کس طرح ہوا کرتی، خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے عبادت کیا کرتے تھے. بعض تو ایسے تھے کہ وہ عبادتیں کرتے تو انہیں یہ چیز ناگوار لگتی، یہ چیز ناپسند ہوتی کہ ان کی عبادتوں کا علم دنیا کو ہو جائے. عامر بن عبداللہ التمیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی، متقی پرہیزگار، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ عامر بن عبداللہ التمیمی ایک قافلے میں شامل تھے. اس قافلے کا شخص اس قصے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم ایک قافلے میں نکلے جس میں عامر بن عبداللہ التمیمی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. ہم راستہ چل رہے تھے، اچانک اندھیرا ہو گیا. ہم نے راستے میں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا. تمام لوگوں نے اپنے سونے کا انتظام کر لیا، اور میں برابر عامر بن عبداللہ التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا تھا. انہوں نے اپنی سواری کو ایک درخت سے باندھ دیا اور اس کے لیے چارہ اکٹھا کر کے اس کے سامنے ڈال دیا اور خود جھاڑیوں کے اندر چلے گئے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں برابر عامر بن عبداللہ التمیمی رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں تھا. میں نے دیکھا کہ آپ اندر جھاڑیوں کے اندر داخل ہوئے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو گئے.
وہ بندہ کہتا ہے کہ عامر ابن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بہترین انداز میں عبادت کی، اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس طرح مشغول رہے کہ میں نے آج تک اس طرح کی عبادت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں برابر رات بھر ان کی نگرانی کرتا رہا، مجھے نیند لگتی آنکھ کھل جاتی، میری آنکھ لگتی پھر کبھی کھل جاتی، تو میں برابر عامر ابن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف دیکھتا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی اور التجا کرنے لگے، اللہ رب العالمین میں نے تجھ سے 3 دعائیں مانگی تھی، 2 دعاؤں کو اللہ رب العالمین تو نے قبول کیا، ایک دعا ہے اللہ رب العالمین وہ قبول نہیں ہوئی۔ جیسا ہی وہ دعا سے فارغ ہوئے ان کی نظر اس شخص پر پڑ گئی جو ان کی نگرانی کر رہا تھا، دیکھتے ہی فوراً پریشان ہوئے اور اس کو بلایا اور جو کلمات اس کے سامنے ادا کیے یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے سبق آموز ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جو کچھ تو نے رات میں مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کے لیے کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ یہ عبادتوں کا حال تھا۔ وہ شخص رضامند ہوا اس شرط پر کہ ہاں میں آپ کی عبادتوں کا لوگوں کے سامنے تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ نے جو 3 دعائیں اللہ رب العالمین سے مانگی اس سے مجھے باخبر کر دیں، تب میں آپ کی عبادت کا ذکر نہیں کروں گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عبادتیں اخلاص چاہتی ہیں، اور ایسی عبادتیں جس کے اندر ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عبادتیں قبول نہیں ہوں گی اور اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ عبادت اگر کرنا ہے تو خالص اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضامندی کی خاطر مجھے اور آپ کو عبادتیں کرنی ہوں گی۔ ایک دوسری چیز جو میرے اور آپ کے اعمال اور نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے وہ ہے تنہائی میں گناہ کرنا۔ یہ سمجھنا کہ میں دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہوں، آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر گناہ کر بیٹھنا، یہ ایک ایسا سنگین گناہ ہے جو میری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یقیناً تنہائی ایک انسان کے لیے بڑی ہی خطرناک چیز ہے، اور تنہائی میں ایک انسان پر شیطان بڑی ہی آسانی سے حملہ کرتا ہے۔ کہنے والوں نے اتنا تک کہہ دیا تنہائی کے بارے میں کہ تنہائی برے دوست کے ساتھ رہنا یہ تنہائی میں رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک برا دوست، ایک برے شخص کی رفاقت اور اس کا ساتھ بہتر ہے کہ ہم تنہائی میں اپنے آپ کو رکھیں۔ تنہائی میں ایک انسان جو گناہ انجام دیتا ہے، یہ گناہ ایک انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، لوگوں تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈرتے رہا کرو۔ تم لوگوں کے درمیان موجود ہو اللہ رب العالمین کی ذات سے ڈرو۔ تم لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو، دنیا کی کوئی آنکھ تمہیں نہیں دیکھ رہی، یاد رکھو اللہ رب العالمین کی نگاہیں برابر تم پر جمی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل کے اندر موجود رکھو۔ اگر کوئی شخص تنہائی پالے اور اس میں گناہ کر بیٹھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بڑی ہی سنگین وعید سنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میری امت میں بعض لوگ روز قیامت آئیں گے، کس حال میں آئیں گے؟ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةٍ، کس حال میں آئیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ تہامہ پہاڑ بہت سارے پہاڑوں کا مجموعہ ہے جو بہت زیادہ بلند ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب اور یمن کے درمیان یہ پہاڑ موجود ہے، بہت بلند اور عظیم پہاڑ۔ اس کی تشبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ روز قیامت بعض لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا،
اور ان کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین دیکھتے ہی دیکھتے ہواؤں کے ذرات میں بکھیر دے گا، ان کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صفہم لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا ہمیں بھی تو ان کی صفت ان کے حال سے آگاہ کریں، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ہم جانے انجانے میں ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اما انہم من اخوانکم، لوگوں یاد رکھو کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، ومن جلدتکم، تمہاری ہی طرح ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، تہجد جیسی عبادتیں انجام دیتے ہو، وہ بھی اس طرح کی عبادتیں انجام دینے والے ہوں گے، راتوں کو اٹھ کر رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ، لیکن جب لوگوں کی نگاہوں سے دور ہو جائیں گے، تنہائی اختیار کریں گے اللہ رب العالمین کی، تنہائی اختیار کریں گے، فوراً گناہ کر بیٹھیں گے، گناہوں کو انجام دیں گے۔ تو دیکھیے تنہائی میں کیا ہوا گناہ کتنا سنگین ہے، جو ہماری تہامہ پہاڑ کے برابر درجے اگر نیکیاں ہوں گی، اللہ رب العالمین ان تمام کی تمام نیکیوں کو ختم کر دے گا پل بھر کے اندر۔ سوال پیدا ہوگا کہ تنہائی میں گناہ کرنا اتنا سنگین ہے، تو ہو سکتا ہوگا کہ اعلانیہ طور پر گناہ کرنا اتنا سنگین نہیں ہوگا، اعلانیہ طور پر گناہ کر سکتے ہوں گے، یہ سوال اور اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس چیز کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کروں، تنہائی میں گناہ کرنا تو اتنا سنگین ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی معافی ہی نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرین، کہ میری امت ساری کی ساری معاف کر دی جائے گی، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا اعلانیہ طور پر گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ طور پر گناہ کس طرح ہے آگے بیان فرمایا کہ ایک بندہ رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے اور صبح کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن جب وہ صبح کرتا ہے تو خود اپنے گناہوں کا اظہار لوگوں کے سامنے کرنے لگتا ہے، یہ اعلانیہ طور پر گناہ کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا گناہ کرنے والے ساری امت کو اللہ رب العالمین معافی کے قابل بنا دے گا، لیکن جو کھلا کھلا اور اعلانیہ طور پر گناہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ایک ایسا گناہ اگر تنہائی میں ہوتے ہوئے اگر ہم نے گناہ کو انجام دیا، خلوت میں ہم نے گناہ کو انجام دیا، اللہ رب العالمین اس گناہ کے وجہ سے ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا گناہ جس کی وجہ سے میری اور آپ کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں، وہ ہے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، چاہے قول کے ذریعے سے ہو یا پھر عمل کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طرح کی لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، حقوق العباد یقیناً بہت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے حقوق کی پامالی کی جائے کہ اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید ہے، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، لیکن بندوں کی حق تلفی اگر کی جائے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا تب جب تک کہ وہ بندہ خود مجھے اور آپ کو معاف نہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسے ظلم اور زیادتی کی سنگینی بھی بیان فرمائی، کہا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، کہ جس شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی کسی بھی صورت میں، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، کہ وہ اپنے معاملات کو جلد سے جلد اپنے معاملات کے درمیان صلح کروا لے، اس سے معافیہ مانگ لے، قبل ان لا يكون دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ دینار اور درہم تمہارے عذاب کے بدلے میں قبول کیا جائے گا۔ ان كان له عمل صالح، اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بغض اس کے نیک عمل کو مظلوم پر ڈال
دیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس نیک عمل نہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی تو اس مظلوم کے گناہ کو اٹھا کر اس پر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے تدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول مفلس تو وہ بندہ ہوگا جس کے پاس نہ مال ہوگا، نہ درہم ہوں گے، نہ دینار ہوں گے، بالکل محتاج ہوگا، ایسا شخص مفلس ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ، مفلس میری امت کا وہ شخص ہوگا جو روز قیامت اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا۔ کس حال میں؟ بالصلاۃ، نماز اپنے ساتھ لائے گا، وصیام، روزہ اپنے ساتھ لائے گا، زکوٰۃ اپنے ساتھ لائے گا، لیکن اس کا حال کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا، اس کو گالی دیا ہوگا، وقذف ھذا، اس پر جو ہے تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا، اور اس کے مال کو ناحق کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، اور اس کا خون کیا ہوگا، وضرب ھذا، اس کو مارا ہوگا۔ یہ تمام ظلم و زیادتیاں یہ لے کر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا، اور اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گی۔ اس حال میں وہ اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا، اور اللہ رب العالمین ان تمام مظلوموں کی فہرست میں اس کے ساری نیکیوں کو تقسیم کر دے گا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم لوگوں کی لائن ابھی باقی ہے، مظلوم ابھی اس کے ختم نہیں ہوئے، ان مظلوموں کے گناہوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین اس بندے پر ڈال دے گا۔ فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ آج ہمارے معاملات اپنے بچوں کے ساتھ صحیح نہیں، آج ہمارے معاملات اپنی بیویوں کے ساتھ درست نہیں ہیں، آج ہمارے معاملات ہمارے ماتحتوں کے ساتھ برابر نہیں ہیں، اور ہم روزے دار ہیں، ہم اپنے آپ کو روزے دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال کچھ اور ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ان تمام حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، دھوکہ دینا نہ چھوڑے، ظلم و زیادتیاں کرنا نہ چھوڑے، ناانصافی کرنا نہ چھوڑے، خیانت کرنا نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، چغلی، غیبت، کی تمام قسم کے گناہوں کو نہ چھوڑے، اور وہ روزہ رکھتا ہے فلیس للہ حاجۃ بأن یدع طعامہ وشرابہ، اللہ رب العالمین کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کو جو فرض کیا ہے اس کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ تب جا کر ہم نے روزے کے مقصد کو حاصل کیا۔ ہم نے روزے کے مقصد کے تحت روزہ نہیں رکھا اور بلا مقصد کوئی چیز ہم خود پسند نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین کیسے بغیر کسی مقصد کی میری اور آپ کی عبادتوں کو قبول کرے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنگین جرم سے، ظلم و زیادتی چاہے کسی بھی قسم کی ہو، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور ایسے بندے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر کوئی محفوظ رہتا ہے، من سلم المسلم من سلم المسلمون، کہ بہترین مسلمان وہی بندہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہوں۔ الغرض یہ وہ گناہ اور جرائم ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرنا، اور اسی طرح تنہائی میں گناہ انجام دینا، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جس کو جان کر میں اور آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جن گناہوں کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا گیا، اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، اور دیگر تمام ایسے اعمال سے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حفاظت فرمائے جو اعمال میری اور آپ کی نیکیوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔